مرید رسول مراد مصطفیٰ فارق حق و باطل جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر ہستی ہیں جن کی زبان پر مالک الملک بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے ابن خطاب تو جس راستے پر چل رہا ہو تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنات کے شیطان اور انسانوں کے شیطان سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے روایت کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ حسن صحیح غریب ہے اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کس انداز میں کس کمال کے ساتھ شان بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3469 پر اس کو نقل فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہ قد کان فیما مدا قبلکم من الامم محدثون وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر بن الخطاب۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے الہام کی بارش، انوار کی بارش ہوتی تھی اور انہیں کشف و الہام کا مرتبہ حاصل ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو میرا عمر ہے۔ اب اس حدیث پاک سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا مانگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے پروردگار، ان دو آدمیوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یعنی اسے مسلمان کر دے۔ اب جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے۔ جب دعائے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تو قبولیت کی بنا پر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت سے برابر ہم عزت میں غالب رہے، عزت میں رہے اور غالب رہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترجمانی
اور شان بیان فرمائی عبداللہ ابن مسعود نے کہ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، پروردگار اسلام کو عزت عطا فرما ان دو بندوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو۔ تو محبوب فاروق اعظم تھے، اور جب فاروق اعظم ایمان لے آئے تو اس کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ قوت عطا فرمائی کہ کافر کمزور ہونا شروع ہو گئے اور اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمانا شروع کر دیا۔ اب یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ کون ہوتے؟ فاروق اعظم ہوتے۔ لیکن فاروق اعظم اگر نبی نہیں ہو سکے تو آقا نے اشارہ کر دیا کہ 14ویں-15ویں صدی کا کوئی کانا دجال بھی نبی نہیں بن سکتا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش ہو رہے تھے، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی قمیص اس سے نیچے، جبکہ میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کیے گئے تو اپنی قمیص کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ تو کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد دین ہے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تا پاؤں، سر کی چوٹی سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، پیروں کے تلیوں تک حضرت فاروق اعظم دین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اس محل میں، اس گھر میں داخل ہو جاؤں، لیکن فاروق اعظم کی غیرت نے مجھے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فاروق اعظم کی کتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی فرمایا۔ تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر لیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مراد قرار دیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا ترجمان کہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی کہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے بھگانے والا بیان کریں کہ جن سے شیطان بھاگتا ہے اس کے بارے میں آج کوئی زبان درازی کرے تو اسے ہم کیا دیکھیں؟ ہم نے تو زبان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی کالے کو نہیں دیکھنا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔